پھر سمجھو توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک توحید یہ ہے کہ نفی الشرکاء والانداد من رب العباد، نفی الشرکاء والانداد من رب العباد، شریک اور پارٹنر سے اللہ کو پاک سمجھنا، یہ عوام کی توحید ہے۔ نفی الشرکاء والانداد من رب العباد والبلاد، جو بندوں کا رب ہے، جہانوں کا رب ہے، اس سے پارٹنر کی نفی کرنا، یہ توحید ہے۔ دوسرا توحید یہ ہے کہ ان یرى الافعال كلها صادرة من اللہ سبحانہ وتعالی بطریق المکاشفۃ لا بطریق الاستدلال، بس یہ کہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ سے ہو رہا ہے، یا اعلیٰ درجے کے خواص کا درجہ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ سے ہو رہا ہے، یہ سارے اللہ سے میرے بھائی، سمجھے؟ اور اس کو اتنا اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ کشف ہو رہا ہے اس کو، سمجھے؟ اور کشف میں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے دوربین وہ پہاڑ سے اٹھا کر کے چیز کو آپ کے سامنے ایسے رکھتا ہے جیسے کہ یہ پھول ہے میرے سامنے، سمجھ رہے ہیں؟ کشف میں یہی ہوتا ہے، اللہ پوری کائنات کو اٹھا کر کے آپ کے سامنے ایسے لاتا ہے، یہ کشف ہوتا ہے، کشف، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، ان اللہ قد زوى لی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، اللہ نے کائنات کو سمیٹا جیسے کہ ٹیلی ویژن چیز کو سمیٹ لیتا ہے، ساری کائنات میرے محمد کے سامنے اس طرح ہو گیا، سمجھے؟ اور مشکوت میں پڑھا ہے آپ نے، مشکوت میں، سمجھے بھائی جان؟ مشکوت میں یہ ہے کہ فوضع یدہ بین ثدی، اللہ نے اپنے دست مبارک میرے چھاتی میں رکھا، سمجھے؟ فوجدت برد اناملہ بین ثدی، میں نے اللہ کی انگلیوں کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کی، فتجلی لی کل شیء، ہر چیز میرے سامنے روشن ہو گئی، اس طرح دیکھ رہا، یہ مشکوت میں پڑھا ہے، اے غبیو، سمجھ رہی میں؟ یہ مشکوت میں ہے، سمجھتا ہے؟ ان یرى الافعال كلها صادرة من اللہ، کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب رب سے، ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن کشف کے طور پر، استدلال دلیل نہیں، وہ تو ہر بندہ قائم کر سکتا ہے، مولوی جو بھی ہوگا استدلال قائم کرے گا، لیکن کشف ہر ملا کو نہیں ہوگا، وہ اللہ کے بندے ہوتے۔ فرمایا کہ جاؤ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، سمجھتا ہے؟ کہا کہ آج سینکڑوں میل کے خوشخبری سنا رہا ہے کہ یوسف کی خوشخبری ہے، اور کل ادھر کنعان کے کنویں کے اندر بھائیوں نے ڈال دیا، پھینک دیا، ادھر ابا کو پتہ نہیں چلا، آج سینکڑوں میل جاؤ مصر میں تلاش کرو میرے بیٹے کی مجھے خوشبو آ رہی ہے، سمجھتا ہے؟ زی مصر بوئے پیران شمیدی، زی مصر بوئے پیران شمیدی، چرا در چائے کنانش ندیدی، مصر سے جب آپ کو خوشبو آ رہی ہے اور ادھر کنویں میں پڑا تھا قریب، اس کو آپ نے دیکھا نہیں، زی مصر بوئے پیران شمیدی، چرا در چائے کنانش ندیدی، بگوتا والو ما برکے جانست، دمیں پیدا او دیگر دم نہانست، سمجھے بھائی جان؟ یہ جی ہمارا مسئلہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کبھی آسمانوں کی چیزیں ہمیں نظر آتی، کبھی پاؤں کے نیچے والا بھی نظر نہیں آتا، یہ رب کے اختیار میں ہے، میرا رب مجھے، سمجھے؟ اذهبوا فتحسسوا من یوسف ولا تیأسوا من روح اللہ، سمجھے؟ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، تم مجھے یہ نہ کہنا کہ بڈھا پاگل ہے، میں سٹھیا گیا ہے، بڈھا نہیں ہوں، انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ جا رہی، جاؤ بھائیو جاؤ، سمجھتا ہے؟ گئے برطائر مالا نشینم، گئے برطائر مالا نشینم، گئے بر پوشت پائے خود نبینم، سمجھے؟ کبھی پاؤں والی چیز نظر نہیں آتی، کبھی اوپر آسمانوں پر ہم جاتے ہیں، سمجھتا ہے؟ میرا نبی آدھا گھنٹے میں 7 آسمانوں کو پار کر کے واپس آ گیا، اور امریکہ نے 10 سال پہلے راکٹ بھیجا، شٹل بھیجا، راکٹ کمپیوٹر سے اس کو کنٹرول کر رہا، کمپیوٹر کہ کہاں پہ پہنچا ہے یہ کہاں آسمانوں پہ، ابھی تک 5.5 ارب
5.5 ارب کلومیٹر ٹر کیا ہے، لیکن پہلے آسمان پہ نہیں پہنچا ہے۔ آمینہ کے لال 7 آسمانوں کو دیکھ کر عرش پر بیٹھ کر واپس آ گئے۔ اس لیے امریکہ کا پتلون پھٹ گیا، ٹر کمپیوٹر، سمجھتے ہیں؟ اس لیے ٹر کمپیوٹر، اور ٹر ہی اس کا نکلا ہے جنتا پتر۔ آدھا گھنٹے میں میرا نبی واپس وہاں سے ہو کر آ گئے۔ چلیے گا، یہ توحید کی 2 صورتیں ہو گئیں کہ ان یری الافعال کلھا صادرۃ۔ تیسرا یہ کہ دنیا میں کچھ ہی نظر نہیں آ رہا، ایک ہی اللہ نظر آ رہا، خود بھی نظر نہیں آ رہا، اپنے آپ کو بھی کچھ نہیں سمجھتا۔ یہ توحید ہے، سمجھتا ہے؟ تیسری صورت کون سی ہے؟ کہ دنیا میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھ رہا ہے، بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ اس کو کہتے ہیں مقام فنا، یہ اخص الخواص کا درجہ ہے مولانا۔ دل اتنا صاف ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ادھر شیشہ لگا ہوا ہے، تو 2 فٹ کا تو ہے، یہ 4 فٹ کا شیشہ ہے، اور ایسے لمبا سا شیشہ یہ لگا ہوا ہے۔ جیسے آپ آمنے سامنے آ جائیں گے تو شیشے کے جس حصے میں آپ آئیں گے شیشے کا وہ حصہ غائب ہوگا، اور جس میں تو نہیں ہے شیشے کا وہ حصہ نظر آئے گا۔ ایسے لگتا ہے کہ تم لوگوں نے شیشہ ہی نہیں دیکھا۔ شیشے کے جس حصے کے سامنے آپ آئیں گے، جس میں آپ ہوں گے، وہاں سے شیشہ کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا۔ کبھی قسم اٹھاؤ، تم نے دیکھا ہے شیشے؟ دیکھا ہے الماریوں کی شیشے؟ تو آپ جب اس میں نظر آتے تو پھر وہ شیشہ نظر آتا ہے، جس حصے میں آپ نظر آئیں گے وہ حصہ غائب ہے، جس میں آپ نہیں ہوں گے دائیں بائیں وہ حصہ نظر آئے گا، ورنہ شیشہ غائب ہو گیا۔ صوفی اتنا صاف ہوتا ہے کہ صوفی اس پورا کا پورا اپنے آپ کو بھی غائب سمجھتا ہے، اس کو صرف اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے، سمجھتا ہے؟ صوفی اپنے آپ کو بھی غائب سمجھتا ہے، اس کو صرف اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے۔ مجایا نہیں ہے، یہ توحید ہے مولوی صاحب، سمجھے؟ از کجا آمدی؟ از افغانستان آمدی، چمے کو نہیں پاپڑے میں بیچ رہا ہوں، اور کیا کروں؟ سمجھ رہی میں جلسہ کر کے تھک گیا تھا، کئی دن رات دن جلسہ، کوئٹہ، خوزدار اور خاران، دال بندین، پتہ نہیں وہاں سے آیا، آدھی رات کو آیا، کئی دن سے سویا نہیں۔ صبح سویرے دروازے، صبح فجر کی نماز پڑھائی جامع فرق میں، دروازے کٹ آیا، باہر نکلا، میری حالت خراب تھی کہ 4-5 لڑکے کھڑے ہیں، دارالعلوم سے آئے۔ میں نے کہا ہاں جی، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، خانے مولانا منظور مولانا منظور حمین است؟ مولانا منظور صاحب کا خانہ یہی ہے؟ میں نے کہا ہاں، خانہ خراب کا یہی خانہ ہے، جی ہاں یہی اس خانہ خراب کا جو ہے نا گھر، یہی ہے خانہ ہے۔ میں نے کہا چھمے کنی؟ کہتے برائے زیارت وہ آمدیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ، سمجھے؟ کہتے برائے زیارت وہ آمدیں، اس کی زیارت کے لیے آگئے۔ مجھے غصہ ہے، میں نے کہا اینست زیارت بکنے، سمجھے؟ میں نے کہا اینست زیارت بکند، وہ ہنس کر کے وہاں سے واپس کہتے ہیں یہ کہ ببخشید واجہ معاف کرو حضرت، معاف کرو، تھکے بس کسی اور ٹیم پہ رہ جائے۔ میں جانا تھا پترا کئی دن سے سویا نہیں ہے، مولوی منظور کے دیکھنے کے لیے آئے، سمجھے؟ مولوی منظور کے خانہ خراب۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ کو ترکیب سمجھ میں، الہ کو مبتدا بنے گا، الہ واحد موصوف صفت اس کے لیے خبر بنے گا۔ اور واحد میں اور پھر احد میں فرق یہ ہے، واحد ایک اور واحد یکتا، اور یکتا وہی ہے کہ لیس بمعدود، ایک ہے ایک اور ایک ہے یکتا، اس لیے قل واللہ احد، اللہ ایک نہیں ہے بلکہ اللہ یکتا ہے۔ اور وہی شرع قائد والا مسئلہ کہ لیس بمعدود، اللہ معدود نہیں ہے، اللہ عدد نہیں ہے، اور عدد میں نے آپ کو بتایا جس کے ما قبل اور ما بعد کو ملا کر کے، اس لیے امام ابو حنیفہ نے سمجھایا، سمجھے؟ اس نے دریہ نے کہا کہ آپ سے پہلے کون؟ کہا دادا، دادا سے پردادا، پردادا سے فلانا، پھر کہا کہ یہ کہاں؟ کہا آدم پہ، کہا آدم کو کس نے پیدا کیا؟ کہا اللہ، کہا اللہ سے پہلے کون؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ یہ کتنا پانچواں؟ کہا اس سے پہلے 4، کہا 4 سے پہلے 3، کہا پھر کیا 2، کہا پھر کیا 1، کہا 1 سے پہلے کیا؟ کہا اس سے پہلے کچھ بھی نہیں۔ فرمایا میرا اللہ ایک ہے، اس سے پہلے کوئی بھی نہیں۔ سمجھ رہی میں؟ دہریہ کو کہا میرا اللہ یہی ایک ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ جب اس ایک میں اعداد کے اندر یہ ہے کہ ایک چونکہ عدد نہیں، اس لیے عدد 2 سے شروع ہوتے، 1 سے پہلے کچھ نہیں، میرا اللہ یکتا ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں، سمجھتا ہے؟
کہتے اللہ کا رخ کس طرف ہے؟ تو چراغ ایسے لایا، گول قسم کا چراغ، ادھر ہر چاروں طرف سے روشنی۔ فرمایا اس کا رخ کس طرف ہے؟ فرمایا ہر طرف ہے۔ فرمایا میرا رب بھی فینما تولوا فثم وجہ اللہ، میرا رب بھی ہر طرف ہے۔ فرمایا اس وقت تیرا رب کرتا کیا ہے؟ فرمایا کہ تو اسٹیج سے نیچے آ جا، اس کرسی سے ممبر سے نیچے آ جا، میں آ کر مسئلہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے مجھے طالب علم کو بھی بٹھا دو، سمجھے بھائی جان، تو نیچے آ جا، ہم غریبوں کی بے حوصلہ، کرسی پہ تو بیٹھ، بڑا آدمی ہے، لیکن 2 منٹ مجھے بیٹھنے دو۔ وہ دہریا پادری وہ نیچے آ گیا، امام صاحب کرسی پہ بیٹھا، کہنے لگے بول، اب بول۔ کہتے تیرا رب کیا کرتا ہے؟ فرمایا یہی کرتا ہے، تیرے کو نیچے اتار کر کے ذلیل کر دے، مجھے کرسی پہ بٹھائے، عزت دے دی۔ اس وقت یہی کر رہا ہے، سمجھے؟ اس وقت کیا؟ اس وقت وہ یہی کام کر رہا ہے اور کوئی اس کا کام نہیں آئے، سمجھے؟ اے جن دا پترا، واہ ابو حنیفہ واہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔